بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 آور میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کافی دنوں بعد ایک اور انداز کی پریس کانفرنس، یعنی کہ اسی انداز کی پریس کانفرنس ہم نے کافی دنوں بعد دیکھی کمال ہاؤس سے، اور لوگوں کو ذرا حیرانگی ہوئی جب مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا، جن کو آپ مختلف ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں دیکھتے رہتے تھے۔ آل پاکستان مسلم لیگ کے ترجمان کے طور پر پرویز مشرف صاحب کی ریپرزنٹیٹو کے طور پر، یعنی کہ آسیہ اسحاق صاحبہ نے آج جوائن کیا مصطفیٰ کمال صاحب کو، اور یوں یہ مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی میں پرویز مشرف صاحب کی پارٹی سے کوئی پہلی شمولیت ہوئی۔ پروگرام کے ابتدائی حصے میں آسیہ اسحاق صاحبہ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گی، ان سے بات کریں گے، اور پھر پروگرام کے دوسرے حصے میں یہی ملا اختر منصور اور یہ اس فرنٹ پہ کیا کچھ چل رہا ہے، گورنمنٹ اور فوج کے تعلقات، ان تمام تر امور پر ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہاں موجود ہمارے ساتھ آسیہ اسحاق صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہم؟ بالکل۔ اچھا، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب ہم پرویز مشرف صاحب کے انٹرویوز کے لیے ہم آپ کو کہا کرتے تھے اور آپ لائن اپ وغیرہ کروایا کرتی تھی۔ صرف ایک ناظرین کے لیے، آپ نے 2002 سے آپ نے آغاز کیا تھا پولیٹیکل کیریئر کا تحریک انصاف میں، اور ان کی سی سی اور کور کمیٹی کی آپ رکن بھی رہیں، پھر 2012 میں پی ایم ایل کیو میں، نہیں، اور پھر اس کے بعد 2007 میں، اور پھر اس کے بعد 2012 میں یہاں مشرف صاحب کے ساتھ۔ اچھا، اب آپ نے مشرف صاحب کی روانگی ہوئی ہے، اس کے بعد تقریباً یہ ہوئے 2 ماہ اور 8 دن آج ہوئے اس کی روانگی، مشرف صاحب کی روانگی کو۔ یہ آپ نے فیصلہ کیوں کیا ہے؟ مشرف صاحب پاکستان چھوڑ گیا، مشرف صاحب کو چھوڑ گئی؟ نہیں، یا میرے سوال میں میرا جواب ہے کہ چونکہ وہ پاکستان چھوڑ گئے اس لیے آپ ان کو چھوڑ گئی؟ نہیں، مشرف صاحب میرے کل بھی بڑے تھے اور مشرف صاحب میرے آج بھی بڑے ہیں۔ یہ عمر میں کہہ رہی ہیں مطلب؟ نہیں، یہ میں ہر لحاظ سے ان کے بارے میں کہہ رہی ہوں، اور میں کل بھی ان کی رسپیکٹ جس طرح سے کرتی تھی، میں آج بھی ان کی رسپیکٹ اسی طریقے سے۔ ایک فرق ہو گیا نا، کل وہ آپ کے لیڈر تھے، آج وہ آپ کے لیڈر نہیں ہیں، دیکھیں یہ کہنا تو ٹھیک ہے نا؟ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، اس کو اگر آپ اس طرح سے کہیں گے کہ کل وہ میرے لیڈر نہیں، اگر آپ بات کریں تو شاید اس طرح سے نہیں ہے۔ وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، اور ان کا نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، ہیں وہ رہیں گے۔ پرویز مشرف صاحب کے لیڈر ہیں آج؟ میری بات سن لیجیے، میں اسی لیے بات کر رہی ہوں۔ پرویز مشرف صاحب پورے پاکستان کے لیڈر ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ ان کے مخالفین سے چاہے آپ ان کو وہ کر لیں، وہ شاید ان کو لیڈر ماننے کو تیار نہیں ہو، لیکن جتنا بہترین ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ان کے دور حکومت میں چلا، میرا نہیں خیال ہے کہ کسی اور کا چلا۔ پرویز مشرف صاحب آج پاکستان کے لیڈر کیسے ہیں؟ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، لیڈر آپ میں ایئر ویگ اینکر میں کوئی ایئر ویگ کا سربراہ نہیں ہوں نا، میں how would you define this is the point, this is the basic پارلیمنٹری پالیٹکس میں پارلیمان کا سربراہ، حکومت کا سربراہ ملک کا ہیڈ ہوتا ہے نا۔ How would you define a leader? ہم جس پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں اس میں وزیر اعظم ملک کا سربراہ ہوتا ہے، کوئی بھی یہی المیہ ہے اس ملک کا۔ اسی لیے پاکستان کے اندر سیاسی نظام کو اور طرز حکومت کو چینج کرنے کا وقت ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کو امید دیتا ہے، جو ہوپ دیتا ہے، اور جس کو عوام ووٹ دیتے ہیں۔ ایک منٹ سن، یہ تو ووٹ تو آپ الیکٹیبلز کی بات کر رہے ہیں نا۔ الیکٹیبلز تو پاکستان کے، بہت معذرت کے ساتھ، پاکستان کے اندر تو الیکٹیبلز وہ ہیں جو اپنی کانسٹیٹیوشنسیز کے اندر بنا کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مینڈیٹ لے کے وہ آ جاتے ہیں، پھر اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کے اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، لوگوں کے مینڈیٹ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں پاناما لیکس کے اوپر کیا ہو رہا ہے، آج یہی کچھ تو ہو رہا ہے۔ آج یہ ملا اختر منصور کا واقعہ ہو گیا تو مشرف صاحب سے تو نہیں ملاقات ہوئی نا امریکی سفیر کی؟ دیکھیے میں آپ کو صرف یہی والی آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ جو الیکٹیبلز ہیں، جب وہ مینڈیٹ سو کالڈ مینڈیٹ لے کے آتے ہیں تو اس کو پھر وہ اسمبلیز کے اندر مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ یہی وہ ریزن ہے کہ جس کی بنیاد پر اس پورے سسٹم کو چینج ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پرویز مشرف پورے پاکستان کے لیڈر ہیں؟ ہاں، وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے 10 سال ڈیلیور کیا ہے۔ آپ اس میں شامل ہیں، آپ کے لیڈر ہیں؟ دیکھیں وہ میرے بڑے ہیں، آپ کے لیڈر نہیں ہیں؟ وہ میرے بڑے ہیں، ڈیفینیٹلی میں نے پارٹی چینج کی ہے۔ مصطفیٰ کمال میرے لیڈر ہیں، بالکل اس وقت ہیں، لیکن پرویز مشرف نے 10 سال پاکستان کو گورن کیا ہے اور انہوں نے پاکستان کو دیا ہے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں نا، آپ کے لیڈر نہیں ہے نا، عوام سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر مانے مشرف صاحب کو۔ میں آپ کو یہ پاکستان کے لیڈر ہیں، میرے الفاظ کو مینیپولیٹ نہ کریں معصومانہ طریقے سے۔ میں تو دہرا رہا ہوں آپ کے الفاظ، میں آپ کو صرف یہ کہا ہے کہ پورے پاکستان کے ہیں اور آپ نے کہا میرے نہیں ہیں۔ نہیں، میں نے آپ کو یہ جملہ نہیں کہا، میں نے آپ کو صرف یہ کہا کہ انہوں نے 10 سال پاکستان کو گورن کیا ہے۔ میرے حساب سے لیڈر وہ ہے جو ڈیلیور کر کے جائے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ابھی ہیں چاہے وہ نہیں ہیں، انہوں نے پاکستان کو دیا ہے، اور وہ اب اگر یہاں نہیں ہے تو پاکستان کے لیڈر ضرور ہیں۔ قائد اعظم یا اس کے بعد جتنے بھی لیڈران آئے ہیں، بے نظیر بھٹو بھی آئی ہیں، وہ بھی چلی گئی یہاں سے، اس کے بعد اور بھی یہاں پر آئے، کیا ان کو ہم لیڈرز نہیں گردانیں گے اس لیے کہ وہ چلے گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
they have established certain facts, they have established certain domain, उन्होंने उस पे काम किया, उन्होंने पाकिस्तान को डिलीवर किया, that's why he is a leader. तो मेरी डिक्शनरी, in my dictionary, a leader is one जो आपको hope दे, leader is one जो आपको, तो आप अपनी hope कहाँ से ड्राइव कर रही हैं आज मुस्तफा कमाल साहब से या परवेज मुशर्रफ साहब से? देखिए अब आपकी ये वाली बात है. देखिए आज जब मैंने ये पाक सरजमीन पार्टी को ज्वाइन किया है, उसका बेसिक जो रीज़न था वो ये नहीं था कि जी परवेज मुशर्रफ के साथ किसी किस्म की कोई, नहीं, ऐसा मामला नहीं है. अच्छा. मामला ये है कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग डिलीवर करने में नाकाम रही थी. ऑल पाकिस्तान मुस्लिम डिलीवर करने में नाकाम रही. ये वो रीज़न था, ये हकीकत है. ठीक है, चाहे उसको. रही बात इस बात की, देखें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं. एक पर्सनैलिटी चाहिए होती है और एक पेडिस्टल चाहिए होता है. पर्सनैलिटी वॉज परवेज मुशर्रफ, पेडिस्टल वॉज APML. अब मुझे बताएं APML उसको डिलीवर, जो एक पार्टी को कंसेप्ट बनाने को होता है, उसमें वो नाकाम रही है. तो मेरा जो ग्रीवेंसेस हैं वो मुशर्रफ साहब से नहीं है, वो नहीं है. अगर फर्ज करें अगर मामला इसके उलट होता और APML एक कामयाब तरीन पार्टी होती, ठीक है, तो उसका सेहरा किसके सर जाता? मुशर्रफ साहब के सर जाहिर है. नहीं, देखें उसके तमाम सेगमेंट्स हैं ना. अब आप ये देखें कि जब से परवेज मुशर्रफ, मैं अब आपके प्रोग्राम के अंदर अगर इसी APML को या परवेज मुशर्रफ को डिस्कस करने के लिए, मैं तो असल में सवाल यहाँ से होकर फिर मुस्तफा कमाल साहब की तरफ आ रहा है कि APML छोड़ी और PSP ज्वाइन की, इसलिए मैं रफ्ता आ रहा हूँ. पहले APML, मैं आपको देखें, सुने, देखिए मुशर्रफ साहब का फेलियर हुआ ना अगर APML ने डिलीवर नहीं किया, बिकॉज़ वो कैप्टन है APML ऑब्वियसली. सुने मेरी बात, इसको आप चाहे, मैं उनका फेलियर इसलिए नहीं कहूँगी कि द मोमेंट वो पाकिस्तान लैंड किए थे, आपको पता है, यू वो विद देम, जिस वक्त वो पाकिस्तान लैंड किए थे उनका किस तरीके से इन लोगों ने, बहुत कम यहाँ पर लोग मौजूद थे. अच्छा, दूसरी सिचुएशन, तंजीमी फेलियर है, आवाम ने रिस्पॉन्ड नहीं किया. ये तंजीमी फेलियर था. आवाम को घर से निकालने में तो किसी ने रोका नहीं था. नहीं, ऐसा नहीं होता. ये तंजीम का काम होता है. ये तंजीम का काम होता है कि वो तमाम लोगों को इकट्ठा करे और वो फिर लेकर आए. ऐसा नहीं होता कि आप वोट डालने के लिए, आप भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर वोट डालते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना. तो ये शायद कल्चर पाकिस्तान में बहुत कम है कि लोग खुद से चले जाएं वोट करने. पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कैंपेन ड्राइव कर रही होती है, वो लोगों को लेके जाती है. ये वाली सिचुएशन है. रही बात इस बात की कि जी परवेज मुशर्रफ का ये फेलियर था, नहीं, इस तरीके, मैं इसको इस तरीके से, APML का फेलियर था, मुशर्रफ साहब का नहीं था. और APML के इस फेलियर की वजह से आपने छोड़ दिया पार्टी को, ठीक है. जहां तक नजरिए का फर्क है, वो आपके ख्याल में मुशर्रफ साहब का और मुस्तफा कमाल का तकरीबन एक ही है? हाँ, ऑलमोस्ट, बिल्कुल यही है. इसलिए कि हमारा भी यही मानना था कि पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए. लोकल बॉडीज का सिस्टम इनैकुलेट जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया था, और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसको मुस्तफा कमाल साहब जो है वो लेकर चल रहे हैं. उनका ये नजरिया एक ही है तकरीबन ऑलमोस्ट. लेकिन चूंकि तंजीमी ढांचा वहां बहुत ही कमजोर था, इसलिए आप इस तंजीम में, ठीक समझ रहा हूँ. अच्छा, लेकिन अब एक और बात भी है कि जब मुस्तफा कमाल साहब यहाँ पर आते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक नए हैसियत से इमर्ज करते हैं, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आई थिंक 2 घंटा 10 मिनट की या 3 घंटा 10 मिनट की, तो वो ज़ाहिर है सारी की सारी घूमती है MQM के गिर्द. और आज भी अगरचे वो ये कहते हैं कि हमारी सियासत MQM सेंट्रिक नहीं है, लेकिन एक बात पे वो बड़े क्लियर है, उनका नजरिया है बाकायदा ये कि जिस जमात का नाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, वो ऑपरेट तो पाकिस्तान में कर रही है, एजेंट है इंडिया की. आपका भी ये ख्याल है? आप कन्विंस हैं इस बात पे? देखिए, तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, और अब तो जो केसेस जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से स्कॉटलैंड यार्ड इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो मेरे ख्याल से जब मैं जनरल परवेज मुशर्रफ को भी डिफेंड कर रही होती थी, उस वक्त भी मैं आप लोगों से यही कहती थी कि लेट द कोर्ट डिसाइड, और ये होने दें. और चूंकि वो अंदर के लोग हैं, वो इंतहाई करीब तरीन लोग हैं, वो उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने उसको उस तरीके से देखा जिस तरीके से हम में से किसी ने, आपने भी नहीं देखा होगा. आप ये कह रही हैं कि चूंकि अंदर के लोग हैं इसलिए ठीक कह रहे होंगे, आप कह रही हैं कि लेट द कोर्ट्स डिसाइड? दो अलग अलग चीजें. नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये अंदर के लोग हैं, और जब ये कह रहे हैं कि इनको बिल्कुल इस बात का यकीन है कि ये इसी तरीके से है, इसलिए मुझे इस बात का यकीन है कि वो बिल्कुल सही. अब आप ये बताइए कि आपको इस बात का यकीन है, आप इस बात पे यकीन कर सकती हैं कि चूंकि MQM ज़ाहिर है परवेज मुशर्रफ साहब के तो साथ रही, बल्कि MQM की रीबर्थ हो गई ना मुशर्रफ साहब के ज़माने में. एक शख्स जो कि एक मुल्क का सरबराह हो, बिला शिरकत गैरे हो, वो अफवाज पाकिस्तान का भी सरबराह हो, वो मुल्क का हर लिहाज से फ्रॉम विद ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो मुल्क को हेड करता हो, उसको पता ही ना हो ये बात कि यार मेरे साथ जो जमात इत्तेहाद में वो इंडिया की एजेंट है, उसको पता ही ना हो ये बात. ये हो सकता है ऐसे? और रॉ की एजेंट भारत की, ये मुमकिन है आसिया साहब? देखिए, मैं यहाँ पर फिर आपको ये कहूंगी कि आई एम नॉट हियर. ये मुशर्रफ साहब, ये सवाल तो मैंने हर बंदे से पूछा है. सुने, लेकिन मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, मुशर्रफ साहब की जमात में रही है, मैं जनरली एक बात पूछ रहा हूं, कैसे हो सकता है? नहीं, ये देखें,
مجھے نہیں اس کا اندازہ، لیکن جو مجھے مجھے حیرت نہیں ہے، کیونکہ جو میری ان سے کبھی بات ہوئی اس بارے کے اندر کہ جی یہ ایک پرسیپشن ہے، حالانکہ یہ غلط پرسیپشن تھا کہ جنرل پرویز مشرف نے ایم کیو ایم کو سپورٹ کیا یا اس کی ری برتھ ہوئی. مشرف صاحب نے ایم کیو ایم کو سپورٹ نہیں کیا؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے نہیں کیا. اور یہ بات پاک کراچی آباد ہوا، ارے سن تو لو میرے معصوم بھائی، میرے معصوم بچے، ذرا سا سن لے. پرویز مشرف نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، اور اس بات کا ثبوت ابھی کچھ دنوں پہلے وسیم اختر صاحب نے ایک ٹاک شو کے اندر بیٹھ کے لائیو یہ بات کہی تھی کہ جی پرویز مشرف نے ہم کو سپورٹ نہیں کیا، نہ ہم نے ان کو. اگر یہ ثبوت ہے کہ مشرف صاحب نے سپورٹ نہیں کیا تو ایسے 10 ثبوت میں آپ کو ابھی دیتا ہوں. سن لیں. اور رہی بات کیا، چلو بحث میں جائے بغیر، نہیں بحث میں جائے بغیر، دیکھیں جب پرویز مشرف پاکستان ہے، میں آپ کو پھر یہ کہوں گی کہ I'm not here to defend him، بٹ جب وہ آئے یہ سوال پی ایس پی سے ریلیٹڈ ہے، مشرف صاحب ریلیٹڈ نہیں. پی ایس پی کا نظریہ اس بات پر گھومتا ہے کہ اے لوگوں، یہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے، یہ انڈیا کی ایجنٹ ہے. وہ جماعت افواج پاکستان کے سربراہ کی اتحادی تھی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یار یہ انڈیا کی ایجنٹ کے ساتھ میں لگا ہوں؟ نہیں، ایسا جو میرے علم میں تو نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جب وہ آئے تھے تو یہاں کراچی کی جو لوکل گورنمنٹ تھی وہ جماعت اسلامی کے پاس تھی. لوگ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس وقت نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ وہ تھے 2001 میں، 2001 کے اندر، ٹھیک ہے نا. مجھے بتائیے کیوں پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ جنرل پرویز مشرف کو یا متحدہ قومی موومنٹ کو پرویز مشرف کے ساتھ جوڑتا ہے؟ پھر تو اس کا مطلب ہے پہلے ان کو جماعت اسلامی کے ساتھ جوڑنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ان کی گورنمنٹ اتحادی تھے نا. اور مطلب آپ کو معلوم ہے ساتھ ساتھ ساری میٹنگز ہوتی تھی. مطلب چلیں میں ایک لمحے کو یہ بات مان لیتا ہوں کہ مشرف صاحب نے بالکل بھی سپورٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے. اب یہ بات الگ ہو گئی کیونکہ آپ ظاہر مشرف صاحب کی ترجمہ تو نہیں ہے آج. میرا سوال تو صرف یہ ہے کہ آپ کے خیال میں افواج پاکستان کے سربراہ کو ایک اتنی بڑی جماعت کے بارے میں جو کہ کیبنٹ کہتا تھی، ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یار یہ جماعت انڈیا کی ایجنٹ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو چھوڑ دیجئے سپورٹ کیا میں آپ کو ایک بات افواج پاکستان کے سربراہ کے بارے میں بتا دوں، چاہے وہ جنرل مشرف ہو، چاہے وہ جنرل کیانی ہو، چاہے وہ جنرل راحیل ہو، کوئی بھی ہو، جس جنرل کو بھی، جس چیف آف دی آرمی اسٹاف کو یہ پتا چلے گا کہ کوئی راک کی ایجنٹ ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑے گا. بس یہ بات طے ہو گئی کہ مشرف صاحب کو نہیں پتا تھا، لا علم تھے وہ اس بات پہ، ٹھیک ہے. چونکہ ایم کے ایجنٹ تو تھی نا آپ کے خیال میں، تو آپ سمجھتی ہیں. تو اب یہ بات بہت الارمنگ نہیں ہے آسیہ صاحبہ کہ ملک کے سربراہ کو نہیں پتہ ہی نہ ہو؟ مطلب یہ تو عجیب حیرانگی کی بات ہے. ہاں بالکل ہے، ایک الارمنگ بات ہے. آج آپ نے مشرف صاحب سے رابطہ کیا؟ کب آپ نے رابطہ کیا مشرف صاحب؟ کل میرا رابطہ ہوا. آپ نے بتایا کہ میں یہ کام کر رہے ہیں، کیا کہا انہوں نے مشرف صاحب نے؟ انہوں نے کہا بیسٹ آف لک. بالکل خوش ہوئے اس بات پہ؟ نہیں، اور انہوں نے کہا نہیں بیسٹ آف لک. افسردہ لگے آپ کو، اپسٹ لگے ان کی ایک ممبر؟ آپ اتنا اگریسولی کسی نے ڈیفینڈ نہیں کیا مشرف صاحب کو، سر آپ نے کیا ہے، تو افسردہ تو ہوں گے اس بات پہ؟ نہیں، ان کو پتہ ہے، ان کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ میں نے آل پاکستان مسلم لیگ کیوں چھوڑی ہے. وہ میں آپ کو پھر کہہ دوں، ہاں تنظیمی طور پہ میں نے کیوں چھوڑی ہے. میں آپ کے پروگرام پہ دوبارہ یہ کہہ دوں، وہ کل بھی میرے بڑے تھے، وہ آج بھی میرے بڑے ہیں. اور چلے میں لیڈر والی ویسے دوبارہ نہیں جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پھر اس بات پہ مشرف صاحب کی طرف سے نہ ہی سمجھیں کہ مستقبل قریب میں تو پاکستان نہیں آتے. ورنہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ آسیہ کمان میں پاکستان آ رہا ہوں 2 ہفتے بعد یا 2 مہینے بعد، ہم نے پارٹی چلانی ہے اور تم کدھر جا رہی ہو بھائی؟ نہیں، ہم نے تو چونکہ میں نے دیکھا ہے آپ کا ایک بڑا احترام کا بڑا ایک تعلق، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ایکٹیو پولیٹکس کا موڈ ہے نہیں مشرف صاحب. ایسا ہو سکتا ہے، ایسا آپ کو یہ لگا؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے آپ کو یہ ہو سکتا ہے. آپ اس بارے میں میری ہم رائے ہیں، اپنی بھائی کی ہم رائے ہیں کہ مشرف صاحب کا فی الحال ایکٹیو پولیٹکس میں رول نظر آتا نہیں ہے. معصومانہ بات کی جائے تو ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. اور کبھی 2 مہینے بعد یا 2 سال بعد یا پتہ نہیں 10 سال بعد یا 10 مہینے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ نظریاتی طور پہ بہت قریب ہیں دونوں، مصطفیٰ کمال صاحب اور پرویز مشرف صاحب، کہ یہ بھی مطلب کچھ ہو جائے، کچھ اتحاد یا کچھ بھی ایسا ہو جائے کہ ساتھ چل رہے ہوں. یہ بہت آگے کی بات ہے. اور ابھی تو پاک سرزمین پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہی ہے، ایک نئے سسٹم کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے جا رہی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو وسیم بات کروں، جو مجھے جو چیزیں اٹریکٹ کری لاجیکل، سندھ کے اندر 42,000 اسکولز ہیں، ٹھیک ہے، ایک سی ایم اور 250 سے 250 کے قریب گورنمنٹ سرونٹ. مجھے بتائیں اگر یہ بیٹھ کے وزٹ بھی کرنا چاہیں تو ہاؤ مچ ٹائم ول اٹ ٹیک کہ ان کو وہ وزٹ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟
آپ کے بھی ماشاءاللہ بچے ہیں, میرے بھی بچے ہیں, آپ پیلے اسکول میں پڑھانا پسند کریں گے بچوں کو؟ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کہ اسکول کا اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے. لہٰذا آئی بلیو کہ اگر ہمیں کسی سسٹم کے اندر چینج لانی ہے تو اس کو گراؤنڈ زیرو سے ہی ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ جو اسکولس کی اتھارٹی ہے یہ ایک سی ایم کے نیچے سے نکالنی پڑے گی, یہ ان 250 ایڈیوز کے نیچے سے نکالنی پڑے گی. ریولوشن کی بات کر رہی ہیں. ریولوشن بتا دیں آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب سے کب رابطہ کیا, کیا ہوا, کیوں سوچا آپ نے کہ اس پارٹی میں جایا جائے؟ نہیں, رابطہ تو خیر بہت سارے لوگ بیچ میں ہوتے ہیں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, تو رابطے تو ہو ہی جاتے ہیں. رابطہ انیشیٹ آپ کی طرف سے ہوا یا جو لوگ بیچ میں تھے ان کی طرف سے ہوا؟ ہاں, جو بیچ میں تھے, میری طرف سے نہیں. وہ اس جماعت کے لوگ تو نہیں تھے, پی ایس پی کے لوگ تو نہیں تھے؟ نہیں, وہ اس کا کسی طرح سے حصہ بھی کیا. ہاں, مطلب پی ایس پی کے لوگ تھے, انہوں نے آپ کو یہ تجویز دی کہ آپ سوچیں اس بارے میں؟ ہاں ہاں بالکل. اور پھر آپ نے اس پہ رسپونڈ کیا اور یہ سارا کچھ ہوا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے خیال میں مستقبل میں مصطفیٰ کمال صاحب, پولیٹیکل کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں, پاکستان کا ایک بڑا نام ہوں گے آپ کے خیال میں؟ بالکل ہوں گے, جس تیزی کے ساتھ, کیونکہ میں اگر اس کو اے پی ایم ایل کے ساتھ کمپیئر کرنے کے لیے چلی جاؤں یا اس طریقے سے دیکھیں, ابھی ان کو آئے ہوئے شاید 2 مہینے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور جس سیناریو کے اندر مصطفیٰ کمال کراچی واپس آئے ہیں, جس سیناریو کے اندر انیس قائم خانی واپس آئے ہیں, میں کراچی میں الیکشن ہوا ان کے آنے کے بعد ایم کیو ایم نے اڑا کے رکھ دیا, اتنے ووٹ لیے ہیں. سنیں میری بات, سنیں, اڑا کے رکھ دیا, اڑا کے تو بہت سارے رکھ دیا نا. دیکھیں تو یہ تو میں تجزیہ تھوڑی دے رہا ہوں, نمبرز بتا رہا ہوں, اور رینجرز کی اس میں ہو رہی ہے اڑا کے رکھنے دیں, ہونے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دا پوائنٹ از دیٹ کہ جس سیناریو کے اندر وہ واپس پاکستان آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور جس سیناریو میں آ کے انہوں نے للکار کے بات کی ہے, آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی ہے, ڈرے گھبرائے تو نہیں ہے نا, یہیں پر بیٹھے. 2 مہینے کے اندر اندر انہوں نے پنجاب کے اندر, جو میرے پاس جو انفارمیشن آئی ہے, تو آپ کو یقین ہے پولیٹیکل مستقبل ان کا بہت وہ ہے. اور اسی طریقے سے آخری بات, سیکنڈ لاسٹ بات, کہ مشرف صاحب پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ماضی کی بات ہو گئی ہے پر مشرف صاحب, یہ I don't want to comment on that thing. دیکھیں آج کل عمران خان صاحب میرے سوالات کا جواب نہیں دیتے, کہتے ہیں کامنٹ نہیں کر رہا, آپ بھی جواب نہیں دے رہی, میرے سوالات پتہ نہیں کس قسم کے ہو گئے. مشرف صاحب بھی جواب نہیں دیتے سوالات, معصوم بچوں کو سمجھ جانا چاہیے نا. چلے میں اپنی طرف اس کا جواب ہاں ہی سمجھ رہا ہوں. بس آخری بات ذرا اس سے ہٹ کے, کیونکہ ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی اور آپ کی بھی ایک سیاسی دائرے ہوئے, یہ ابھی آپ نے دیکھا یہ مظاہرہ ہو رہا تھا مسلم لیگ نون کے لوگ پیپلز پی ٹی آئی کے گھروں کے باہر کر رہے ہیں لندن میں, پی ٹی آئی کے لوگ مسلم لیگ نون والوں کے گھروں کے باہر کر رہے ہیں. یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو, پیناما سے کچھ نکلے گا, اپوزیشن کچھ ہے کمبائنڈ, یا یہ کچھ یہ کیا ہے؟ خدا کو مانے وسیم, یہ وہ کہتے ہیں نا بھانمتی کا کنبا, ٹھیک ہے, مجھے بتائیے وہ کیا نام ہے جو حزب اختلاف کے جو ہیڈ ہیں, خورشید شاہ صاحب, خورشید شاہ, میں کیا کروں بس, خورشید شاہ صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ خان صاحب کو 12واں کھلاڑی بنا دیا. کہاں خان صاحب ایک بال کے اندر 2 وکٹیں لینے کے لیے جا رہے تھے, کہاں وہ 12ویں کھلاڑی بن گئے. مجے بتائیے یہ کیسے ایک دوسرے کا, آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کھیل گئی پی ٹی آئی سے؟ پیپلز پارٹی کھیل گئی اگر پی ٹی آئی سے, تو وہ پی ٹی آئی کی مرضی سے کھیلی ہے. پی ٹی آئی بھی اس میں شامل تھی؟ بالکل 100% شامل ہے. آپ مجھے بتا دیجیے پی ٹی آئی کیسے شامل ہے؟ پیپلز پارٹی کا تو چلو اپنے کرپشن کے بڑے معاملات ہیں, پی ٹی آئی کیوں اس معاملے میں شامل ہوگی؟ آپ دیکھیں نا جہانگیر ترین کا بھی پیناما کے معاملے میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا مکمکا ہے. بالکل مکمکا ہے. عجیب, صرف ان کا ہی نہیں ہے, ان کا اور پی ایم ایل این کا بھی مکمکا ہے, سب کا سب سے مکمکا ہے. تو یہ ہم کس چیز پہ ٹاک شوز کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں روزانہ میں؟ تو آپ لوگ پیناما میں پیپلز پارٹی, نون اور پی ٹی آئی تینوں ملے ہوئے ہیں. تینوں ملے ہوئے, اس لیے ملے ہوئے. اور کیوں ملے ہوئے ہیں؟ اس لیے ملے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں وہاں علیم خان کی بھی آف شورز نکل آئی ہیں, وہاں جہانگیر ترین کی بھی وہ نکل آئی ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کیسے یہ ایک دوسرے کا احتساب کر سکتے ہیں؟ سب سے ملے ہوئے ہیں, سب سے ملے ہوئے ہیں. اور یہ صرف پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. وہ اسمبلی جہاں پر ایک ایک لفظ ریکارڈ کا حصہ بنتا ہے, وہاں خان صاحب خاموش ہو جاتے ہیں. وہ اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہتے ہیں. تو متحدہ اپوزیشن بھی آپ کے خیال میں دھوکہ دے رہی ہے عوام کو؟ متحدہ اپوزیشن میں نہیں سمجھتی کہ ایگزسٹ کر رہی ہے. ایگزسٹ نہیں کر رہی آف کورس, بالکل میں اس کو یہی سمجھتی ہوں. اگر ایسا نہ ہوتا تو خان صاحب جو پہلا دھرنا دیا تھا, خان صاحب وہاں سے. چلیں یہ بات ایک رہ گئی تھی آخری بتا دیں, کل ایک پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے آپ کے حوالے سے, اور آپ کی سابقہ پارٹی نے پریس ریلیز جاری کی ہے کہ آپ کو اپنے عہدوں سے پہلے ہی سبکدوش کر دیا گیا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ بس اس پہ آخری یہ کامنٹ کر دوں, مگر آپ کو پہلے ہی ہٹا دیا تھا آپ کے عہدوں سے, پارٹی سے نہیں, عہدے سے. میں آپ کو کیا بولوں, معصوم بچوں کی باتوں کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں, چھوڑیں. وہ بھی معصوم, آپ کو سارے معصوم نظر آ رہے ہیں اب تک. آپ مجھے کہہ رہی تھی اب ان کو وہ تو عمر میں مجھ سے بہت بڑے ہیں جنہوں نے کہا ڈاکٹر امجد صاحب. میں کیا کروں, آپ ان کی کوئی کارکردگی دکھا دیجیے نا. اس بات کی تصدیق یا تردید تو کر دیں آپ کیا کہ یہ ایسا ہوا تھا آپ کو. ہاں کیوں نہیں, ان کا کام ہی نوٹیفیکیشن دینا اور ڈی نوٹیفیکیشن کرنا ہے. وہ پارٹی چلی نوٹیفیکیشن اور ڈی نوٹیفیکیشن. مشرف صاحب کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہوگا نا؟
وہ بھائی میں آپ سے کہہ تو رہی ہوں کہ وہ تو اس بات پر بھی نکال دیتے نوٹیفائی کر دیتے ہیں کہ اگر واٹس ایپ کی ان پہ وہ کوئی تصویر ڈالے واٹس ایپ میں وہ تصویر لگائے اور کوئی اس کی تعریف نہ کرے تو وہ اس کو بھی فارغ کر دیتے ہیں. شرف صاحب کی اجازت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا, پرویز مشرف اگر پاکستان میں ناکام ہوا ہے تو اس کی وجہ آل پاکستان مسلم لیگ کی یہ رائٹ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ آسیہ اور آل دا بیسٹ آپ کے نئے کیریئر کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ماروی سرمد صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ اور شاہد لطیف صاحب ہیں, اور ذرا پوچھیں گے یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. کبھی اسامہ بن لادن سے لے کے ملا اختر منصور تک کا سفر سب پاکستان سے نکل آتے ہیں اور پھر ڈرون ہو جاتا ہے. یہ سب معاملات کس طرف جا رہے ہیں اس پہ بات کریں گے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پرائم میں ایک بار پھر. القاعدہ کے سربراہ کی پاکستان میں موجودگی کا انکشاف ہو یا افغان طالبان کے سربراہ کی پاکستان میں مارے جانے کی خبر ہو, یہ ظاہر ہے بہت ہی ایک اہم ترین ان کی موجودگی اور پھر اس طریقے سے مارا جانا اور پھر جس انداز سے مارا جانا, یہ ظاہر ہے ایک اس خبر کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اور ایک ایسے موقع پہ کہ جب پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا معاملہ بھی ہو, اس کا تعلق پاکستان امریکہ کے تعلقات سے بھی ہو, اور نہ صرف یہ بحث اٹھ رہی ہو, یا پھر میں یہ کہہ لوں چلے کہ نہ صرف یہ الزام لگایا جا رہا ہو کہ پاکستان میں یہ لوگ تھے کیوں, کہ پاکستان جو ہے وہ محفوظ پناہ گاہ تو نہیں ہے, بلکہ یہ کہا جا رہا ہو کہ جناب ان کی جنت ہے دہشت گردوں کی, اور خود وزیر داخلہ کو آ کے دلائل دینا پڑے جس سے وہ یہ نہ ثابت کر رہے ہو کہ بھائی ہمارا سیکیورٹی لیپس نہیں تھا یا ہماری نااہلی نہیں تھی, بلکہ جس سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے یا ہمارے اداروں نے اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا ہوا تھا. یہ ساری سچویشن بہت اہم چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے. ماروی سرمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں تجزیے کے لیے, اور ظاہر شاہد لطیف صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ریٹائرڈ ایئر مارشل صاحب. گفتگو کا ڈائریکٹ آغاز کرتے ہیں. شاہد صاحب, ماروی آپ کی اجازت سے شاہد صاحب سے آغاز کر رہا ہوں. سر پہلے تو بتا دیجیے اسپیسیفک کوئسچن, آپ کے خیال میں یہ چیز زیادہ حیران کن ہے کہ کبھی القاعدہ کا سربراہ اور کبھی افغانستان کے طالبان کا سربراہ سڑک پہ گھوم رہا ہو ڈرائیور کے ساتھ, یا کبھی القاعدہ کا سربراہ گھر میں بیٹھا ہو ایبٹ آباد میں, یہ ہیں کیسے پاکستان میں؟ یہ آپ کے لیے زیادہ حیران کن خبر ہے, یا ایک دوسرے ملک سے کبھی بوٹس آن گراؤنڈ ہو جائے اور کبھی ڈرون یا ڈرون ٹائپ کی کوئی چیز ہو جائے, سوورینٹی کو ہمارے وائلیٹ کر دے, یہ چیز آپ کے لیے زیادہ پریشان کن ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو القاعدہ کے سربراہ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پوری دنیا میں ہمارے لیے بہت امبیرسمنٹ ہوئی تھی, اور ہم نے اس کو ایڈمٹ کیا تھا کہ ہمارا فیلئر ہے. امریکنوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جی یہ پاکستان کا فیلئر ہے, انٹیلیجنس بہت بڑا فیلئر ہے, اور جس کے تحت وہ شخص یہاں پہ تھا, اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے آؤٹ رائٹلی ایڈمٹ کیا کہ ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں تھا. میں آپ کی توجہ ایک اور طرف بھی مبذول کروانا چاہتا ہوں. ابھی جو انسیڈنٹ ہوا ہے, کیا یہ شخص جو تھا کہاں سے آ رہا تھا؟ ایران سے آ رہا تھا نا, اور اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانی جو ہے وہ شناختی کارڈ بھی جو ہے اس کے بارے میں انکشاف ہوا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ اب ان کی فورسز کے لیے خطرہ بن چکا تھا, باوجود اس کے کہ جو پچھلی مرتبہ مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ہوا, یہی وہ ملا اختر تھا نا جس نے اپنی ٹیم کو لیڈ کیا تھا. تو ہم کیا ان کی بات مان لیں کہ یہ مذاکرات کی راہ میں روڑے اٹکا رہا تھا؟ کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمیں کنسیڈر کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اپنی اسیسمنٹ دیں. پھر یہ شخص جو ہے یہ ایران سے تافتان کے ذریعے پاکستان میں انٹر ہوتا ہے. ایران میں یہ خطرناک نہیں تھا, جو ہی پاکستان میں آیا ان کے لیے خطرناک ہو گیا اور اس پر حملہ کر دیا گیا. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے لوگ نہیں پائے جانے چاہیے, مگر میں ایک اور طرف جو اشارہ کر رہا ہوں, میرا خیال آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ جا رہی ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مطلب یہ نہیں کہ ان لوگوں کی موجودگی جسٹیفائیڈ ہے, آپ ہرگز یہ نہیں کہہ رہے. یہ میں صحیح سمجھاؤں نا آپ کی بات؟ نہیں, میں بالکل جسٹیفائی نہیں کرتا, مگر میں ایک گیم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں انٹر ہونا اور پاکستان کی سرزمین پر اس کے اٹیک کر دینا, یہ بتائیں یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ کہ پاکستان کو پھر سے آپ ایک دہشت گردی کا گڑھ ڈکلیئر کرنے کے لیے آپ نے ایک پھر سے ایک منصوبہ بندی کی ہے. خاص کر یہ جو مذاکرات کی راہ میں اتنا بڑا پتھر پھینکا گیا ہے, یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ جب مذاکرات فیل ہوں گے, جی یہ منصوبہ بندی کس نے کی ہے آپ کے طور پہ, آپ کے خیال میں مبینہ طور پہ؟
وہ نظر آ رہا ہے نا جی، یہ امریکی منصوبہ ہے نا، اس کے ساتھ بھارت بھی ملا ہوا ہے. اور آج اگر آپ نے جب یہ سیبوٹاج کیا ہے، اب مذاکرات نہیں ہوں گے، افغانستان میں پھر سے انتشار پیدا ہوگا، افغانستان میں دہشت گردی پھر جنم لے گی، اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ پاکستان پہ ہوگا. لہٰذا پاکستان کو پھر سے دہشت گردوں کا جو ایک سیف ہیون قرار دینے کے لیے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ آگے چلایا جا رہا ہے، اور اس لیے پاکستان کو پھر سے دہشت گردی میں پھنسانا ہے. بالکل اسی بات کو ری فریز کر کے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، تو اب جو آپ کرنے جا رہے ہیں، جو پاکستان کے اگلے منصوبے ہیں خاص کر راہداری کا، اس کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ آپ بننے جا رہے ہیں. کریکٹ. تو ماروی میں اس کو مختصر ترین الفاظ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں تو آپ کا جواب کیا ہوگا کہ ملا منصور کا پاکستان میں مارا جانا آپ کے خیال میں یہ واقعہ تھا، یہ حادثہ تھا، یا منظم سازش جس کی طرف بھی اشارہ کیا شاہد لطیف صاحب نے؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں، اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا کو اتنا چنبھا کیوں ہو رہا ہے، سب لوگ اتنے شوق میں کیوں ہیں. کیونکہ ہم نے تو مارچ میں کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس موجود ہیں یہ، بلکہ ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ان کے بیوی بچے سب فیملیز ہمارے پاس ہیں، اور اگر یہ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم ان کی فیملیز کے علاج معالجے کی سہولت جو ہے وہ واپس لے لیں گے یا ان کو نکال باہر کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کا مارا جانا جو ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک طرف تو یعنی 20 تاریخ تک آپ 18 19 20 تاریخ تک تو ہم یہ کہہ رہے تھے، امریکہ اور افغانستان ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو لے کر آئیے اور اپنی کمٹمنٹ پر پورے اتریے، اور ہم ان کو بار بار یہ کہہ رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کیو سی جی کی جو میٹنگ ہوئی تھی، ہم نے ان کو، سرتاج عزیز صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارا ان پہ تھوڑا انفلوئنس ضرور تھا، لیکن وہ ہمارے پپٹس نہیں ہیں کہ وہ ہماری ہر بات کو مانے چلے جائیں گے، تو ہم انہیں زبردستی تو نہیں. وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہا تھا کہ ہمارا کچھ اثر و رسوخ ہے، لیکن بس اسی حد تک بات ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، ہمارا کچھ اثر و رسوخ ہے، بس اتنی حد تک بات ہے. اور دوسری بات وسیم یہ ہے امپورٹنٹ کہ وہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہ ایران سے آ رہے تھے، تو ایران کے ساتھ طالبان کے اور القاعدہ کے تعلقات آج کی بات نہیں ہے. اب تو خیر آئسس کے بیک گراؤنڈ میں انہوں نے اپنے زیادہ تعلقات بنا لیے تھے، لیکن سپورٹ کرنے لگے تھے تاکہ آئسس جو ہے وہ ان کے ہمسائے میں پنپ نہ سکے. مگر آئسس کے آنے سے پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ القاعدہ میں اسامہ بن لادن کے رشتہ دار تک تو وہاں پر تھے، ان کے کئی کمانڈر جو انہوں نے پناہ دی ہوئی تھی وہ امریکہ کی کڑ کے اندر ان کو کر رہے تھے، اور یہ ڈے لائٹ میں تھی، براڈ ڈے لائٹ میں تھی یہ بات. اس میں بھی کوئی ماروی ہوا کیا ہے، مطلب آپ کے خیال میں جو واقعہ ہوا ہے، یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ واقعہ ہو گیا، اس میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ امریکہ کو پتا چلا کہ افغانستان میں امن کو سبوتاج کرنے والا پاکستان کی سڑک پہ گھوم رہا ہے، مار دو، پکڑا گیا مار دو، یا پھر امریکہ نے پلان کیا کہ مار دو تاکہ ہم کو اسٹیبلش کر سکیں؟ یہ کیا ہوا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے اس واقعے کی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ایک تو وسیم یہ ہے کہ امریکہ یہ بھی واضح ہے کہ پاکستان کو امبیرس بھی کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے میں، خاص طور پہ پچھلے کچھ ہفتوں میں ہمارے تعلقات میں بہت ہی شدت آئی ہے. امریکن کانگریس نے، دونوں ہاؤسز نے ہمارے خلاف کچھ لیجسلیشن کی، ایک تو ڈیفنس بجٹ اس کے F-16 کے حوالے سے، اور دوسرا بجٹ کے حوالے سے ہماری $450 ملین کی امداد جو ہے وہ روک دی گئی. تو ایک تو وہ تھا کہ وہ کرنا چاہ رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کو ابھی تک امریکہ سمجھ ہی نہیں پایا ہے افغان سائیکی کو، اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اس طرح سے 1-2 کمانڈرز کو مار دیں گے تو شاید وائلنس کی شدت کم ہو جائے گی، کیونکہ وائلنس نے جو اتنی زیادہ انٹینسٹی ہو گئی ہے افغانستان میں، اس نے بھی بوکھلایا ہوا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ کو بہرحال کچھ چاہیے اس وقت یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں افغانستان میں، کہ اگر انہوں نے نکلنا بھی ہے، یہ الیکشن کا سال ہے ان کا، تو انہیں کچھ کامیابیاں سمیٹنی پڑیں گی جو وہ اپنی کنسٹیچوئنٹ کو کہہ سکیں کہ دیکھیے ہم تو جیت کے نکلے ہیں. تو لہٰذا قتل کیا جانا میری سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آخری 5-6 منٹ میں شاہد لطیف صاحب سٹارٹنگ فرام آپ بتائیے گا اس میں کرنا کیا چاہیے اب ہمیں، ہماری سیویلین سائٹ کو بھی اور عسکری سائٹ کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو میں ایک چھوٹا سا کامنٹ دے دوں، جو میری سمجھ میں آتا ہے اس کا تجزیہ کچھ یوں ہے کہ امریکہ جو ہے اب بائی فورس یہ مذاکرات کی ٹیبل پر طالبان کو لانا چاہ رہا تھا، اور وہ اس نے بائی فورس وہاں بھی یہ کام کرنے کی کوشش کی، 10 سال وہ کامیاب نہیں ہوئے. یہ میری بھی سمجھ سے بالا تر ہے کہ ان کو پھر سے یہ اسٹریٹجی اپنانے کے لیے کس نے ایڈوائز کر دیا. یعنی آپ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمارے دونوں پینلسٹ کے خیال میں امریکہ نے عقل سے بالا تر ایک کام کر دیا ہے، عجیب و غریب، جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کر دیا ہے. جی دیکھیں نا،
دیکھیں یہ غلطیاں امریکہ بار بار کرتا رہا نا، کوئی فرسٹ ٹائم تو نہیں ہے. اس نے کوریا میں کیا کیا، اس سے پہلے ویتنام میں کیا کیا، اس نے افغانستان میں کیا کامیابی حاصل کر لی. 10 سال جو اس کی پالیسی تھی وہ فیل ہو گئی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ فیلئر، اب وہ یہ غلطیاں کر رہا ہے، وہ یہ بلنڈرز کر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فیلئر ثابت ہوگا. صحیح ہے. اور جی اب جہاں تک ہمارا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اس خول سے نکلنا چاہیے. اور یہ خاص کر یہ جو مذاکرات کے نام پر ایک اتنی بڑی چال چلی گئی ہے کہ مذاکرات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ سارا چیز کامیاب ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں تو امریکہ کا پھر افغانستان میں رہنے کا تو جواز ہی نہیں بنتا نا. اگر افغانستان امن اور استحکام آ جائے تو یہ اب کھیل جو ہے ہمیں پڑھنی چاہیے. کھیل دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم اٹھیں اور باقاعدہ اپنا ایک کیس لے کر جائیں سیکیورٹی کونسل میں. یہ جو ڈرون اٹیکس ہیں یہ ہم عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں، اب اس کے اوپر ہماری پالیسی جو ہے بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ڈرون اٹیکس ایک جو خود مختار جگہ پر خود مختار ملک میں جا کر کرنے، یہ بالکل اقوام متحدہ کی جو ضوابط ہیں ان کے خلاف ہے. امریکہ کے اندر بھی ایسی موومنٹ چل چکی ہے. ٹھیک ہے ماروی، اسپیسیفک اس تجویز آپ کو کیا رہا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کونسل میں اپنا کیس لے کر جانا چاہیے ڈرونز کے حوالے سے اور باقی جو کوئی تماشا ہو رہا ہے اس پہ؟ جی میں وہ تو خیر ہمیں لے کے جانا چاہیے اگر ہماری کمپلیسٹی اس میں نہیں ہے. میرا خیال الگ ہے. میرا خیال ہے کہ ہم بلکہ خود مانگتے رہے ہیں، ان سے کہتے رہے ہیں کہ ڈرون کے حملے کریں. لیکن یہ جو بات ہے امریکہ اور پاکستان کی، میرا خیال ہے امریکہ جو غلطیاں کر رہا ہے اس میں اس کی سٹیکس نہیں ہے. سٹیکس ہماری ہیں، ہماری اور افغانوں کی سٹیکس ہیں. تو ہمیں افغانستان اور پاکستان کو مل کر یہ سوچنا چاہیے کہ وہ غلطیاں کرنے سے روکے. وہ کیسے رک سکتے ہیں کہ دیکھیے ٹاکس کا جہاں تک معاملہ ہے، پاکستان جو ہے اپنے دشمنوں سے تو ٹاکس نہیں کر رہا، وہاں تو ہم ضرب عضب کر رہے ہیں. اور ان کو ہم کہہ رہے ہیں افغانوں کو کہ بھئی تمہارے جو دشمن ہے ٹھیک ہے، ان سے ہم تمہاری ٹاکس کرا دیتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے یہ کوئی حل نہیں ہے. آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑیں. ہمیں اپنے تمام روابط ختم کرنے چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے ڈائریکٹ ٹاکس کریں. جو ان کا قطر آفس ہے وہ کرے، اور اس کا اشارہ تو طالبان نے بھی دیا کہ قطر آفس کو انہوں نے ریکگنائز کیا، اس میں چینج کیا تھا، یہ باغ کو چینج کر کے انہوں نے اپنا. آج یہ ہیبت اللہ نے بھی کہا ہے جو نیا ان کا سربراہ ہے کہ ہم کسی ملک کے کہنے پر مذاکرات تو نہیں کریں گے. تو شاہد لطیف صاحب، آپ کے حال میں یہ ایک پریکٹیکل اپروچ ہے، یعنی کہ ایک ظاہر ایک ایسے ماحول میں جہاں گلوبل ویلیج ہے، اتنے آئسولیشن میں رہنا پریکٹیکل ہے کہ امریکہ سے کہیں کہ صاحب ہم نہیں آپ کو یہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، ہم آپ کے سہولت کار نہیں بنتے، یا آپ خود کیجئے اپنا معاملہ طالبان سے، ہم تو اپنوں سے لڑائی کر رہے ہیں، آپ کی مذاکرات میں ہم کیوں سہولت کاری کریں بھائی؟ نہیں دیکھیں، یہ مذاکرات کو ان کی مدد ہم نہیں کر رہے. پلیز اس پوائنٹ کو سمجھنا چاہیے. مجھے اس سے اختلاف ہے. وہ ہم اپنی مدد کر رہے ہیں. اگر ان کے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو افغانستان میں امن اور استحکام ہوگا. اس کا امن استحکام پاکستان میں امن استحکام ہوگا. اور ہمارے جو دشمن ہیں خاص کر اس وقت بھارت، وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی جاری رکھی جائے. اور اگر مذاکرات فیل ہوتے ہیں تو افغانستان میں اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر سے طالبان اور ان کے اندر جھگڑا شروع ہوگا. جب لڑائی جھگڑا شروع ہوگا تو پھر سے یہ دہشت گردی ہوگی اور یہ پاکستان کی طرف پھیلے گی. اچھا ماروی، یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے نا، اور ہسٹری نے اس کو پروو بھی کیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے امن کا بہرحال تعلق ہے ایک دوسرے سے. اپنی حفاظت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. ہاں، تو ہم کوئی اللہ واسطے فی سبیل اللہ یہ کام نہیں کر رہے، بلکہ اچھا ہے ہمارے پڑوس میں کچھ امن ہوگا تو ہماری بھی جان چھوٹ رہے گی. جی ہاں، یہ امن کے لیے ہی ہم کر رہے ہیں کہ وہاں پہ امن ہوگا تو یہاں بھی ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری طالبان کو جو سپورٹ حاصل ہے اس کے باوجود بھی امن تو نہیں ہے. وہاں پر تو آئے دن حملے ہو رہے ہیں اور شدید خون ریزی ہے. تو لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اپنا بھی انٹرسٹ چاہتے ہیں تو ہمارا انٹرسٹ اسی میں ہے کہ ہم ان لوگوں سے جن کو دنیا دہشت گرد سمجھتی ہے اپنے روابط کو توڑیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں. اگر یہ وہاں پر آ جائیں گے تو وہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ ڈیورنٹ لائن کو پار کر کے یہاں پر بھی پہنچا ہے پہلے بھی اور آگے بھی پہنچے گا. مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی ہے کہ اب تک ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوا. میرا خیال ہے دس از ہائی ٹائم، ہمیں اپنی غلطی کا احساس کرنا چاہیے، اس میں سے نکلیں. ان کو کہیں قطر آفس میں کے ساتھ آپ مذاکرات کریں. ہم ہر اس افغان حکومت کے ساتھ کام کریں گے جو کہ لیجیٹیمیٹ حکومت ہوگی. فائنل ورڈ شاہد لطیف صاحب، یہ بھی تو پوائنٹ ہے جن سے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ تو خود پاکستان میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اس لیے بمباری نہیں کرتے کہ امریکہ کا اتحادی ہے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں پر اسلامی نظام نہیں ہے. تو وہاں اگر ان کا اسلامی نظام آ بھی گیا تو بھی ہماری تو شامت ہی ہے. فائنل کامنٹ. نہیں دیکھیں نا جو یہاں پہ تحریک طالبان اس کو بنانے والا کون تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا نا. اور ملا فیض اپنا جو ہے حکیم اللہ ملا کیا نام ہے اس کا، جو اس کے پیچھے وہاں پہ افغانستان میں
وہ کام جو کر رہا تھا ملا فضل اللہ، تو یہ افریقہ کے نالج میں تھا نا، تو یہ بھی ڈبل گیم تھی نا جو ہمارے خلاف کھیلی گئی. تو یہ نہ کہیں کہ ہم نے ان کو کوئی کامیابی کروائی تھی، وہ ان کی طرف سے سپورٹ کیے جا رہے تھے. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل اپنے سوائل سے کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ جو ہے دہشت گردی کے واقعات. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پیس پروسیس میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اگر کر سکتے ہیں؟ صحیح ہے، بالکل ہمیں کرنا چاہیے، باوجود اس کے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ شاید ہم کوئی امریکہ کی مدد کر رہے ہیں، ہم اپنی مدد کر رہے ہیں. اس میں ہمارا فائدہ آپ کے خیال. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ماروی سرمد اور شاہد لطیف صاحب. وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ طاہر القادری صاحب کا آپ خصوصی انٹرویو دیکھیں گے 11 آر میں. زندگی رہی اور صحت رہی تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.